اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم رنکلز جو لیسن ہم نے پڑھی ہے کلاس 8 کے لیے، سبجیکٹ ہمارا انگلش ہے۔ تو رنکلز ایک پوئم ہے جو میں نے آپ کو پڑھائی ہے۔ تو آج ہم اس کے کچھ کوشچنز یہاں پہ ہیں، وہ میں نے ڈسکس کیے ہیں، یہاں لکھے ہیں یہاں پہ، وہ تو آج آپ کے ساتھ میں ڈسکس کرنے جا رہی ہوں تاکہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آئے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، رنکلز آپ نے پڑھائی ہے۔ رنکلز کا مطلب ہے جھریاں۔ میں نے آپ کو پڑھایا کہ جو پوائٹ ہے اس پوئم میں، وہ اپنی ماں کے فیس پہ، اپنی ماں کے چہرے پہ جو رنکلز پڑی ہوئی ہے، اس نے اپنی ماں کے چہرے پہ رنکلز دیکھی، وہ ان کو گن رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ یہ جھریاں وقت کے ساتھ ساتھ اس کے چہرے پہ پڑی ہے۔ تو یہاں پہ پہلا کوشچن ہے، ہاؤ مینی رنکلز ڈز دی پوائٹ فائنڈ آن دا مدرز فیس؟ یعنی یہ جو پوائٹ ہے اس نے اپنے ماں کے چہرے پہ کتنی جھریاں دیکھی۔ آپ کو اگر یاد ہوگا تو آپ کو میں نے پڑھایا ہے، آنسر اس کا دی پوائٹ فائنڈز 4 رنکلز آن ہز مدرز فیس۔ یہ جو شاعر ہے، پوائٹ ہے، اس نے اپنی ماں کے چہرے پہ کتنی جھریاں دیکھی؟ 4 جھریاں دیکھی۔ 4 رنکلز، 4 جھریاں اس نے اپنی ماں کے چہرے پہ دیکھی۔ کوشچن نمبر 2 ہے، واٹ ڈز دی فرسٹ رنکل ریپرزینٹس؟ یعنی کہ یہ جو کوشچن ہے یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو رنکل ہے، پہلی رنکل اس کی ماں کے چہرے پہ جب پڑی تو وہ کس بات کو ظاہر کرتی ہے؟ یعنی اس وقت کیا ہوا تھا جب اس کے چہرے پہ پہلی رنکل پڑی، پہلی جھریاں پڑی؟ آنسر ہے اس کا، دی فرسٹ رنکل آن دی فیس آف پوائٹس مدر ریپرزینٹس دا پین that she had at the time of departure from her parents۔ یعنی جب یہ عورت ایک اپنے مائکے کو چھوڑ کے سسرال چلی جاتی ہے تو اس وقت کا درد، یہ جو پہلی رنکل ہے، یہ پوائٹ کہتا ہے اس کے ماں کے چہرے پہ جو فرسٹ رنکل تھی، یہ اس وقت کے درد کو ظاہر کرتی ہے، پین اس وقت کے درد کو ظاہر کرتی ہے جب اس کو اپنا مائکہ چھوڑنا پڑا، اپنے باپ کا گھر چھوڑنا پڑا۔ کس کے لیے؟ سسرال کے لیے، یعنی اپنے باپ کا گھر چھوڑنا پڑا اپنے شوہر کے لیے۔ تو یہ فرسٹ رنکل ہے، یہ اسی بات کو ظاہر کرتی ہے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ میری ماں کی پہلی جھری جو ہے یہ اس ٹائم پڑی جب اس کو اپنا مائکہ چھوڑنا پڑا سسرال کے لیے۔ تو کوشچن نمبر 3، واٹ ڈو دا سیکنڈ اینڈ دا تھرڈ رنکل ریپرزینٹس؟ یعنی یہ جو یہ جو تیسری اور سیکنڈ رنکل جھری پڑی ماں کے چہرے پہ، اس کی ماں کے چہرے پہ، یہ کس بات کو ظاہر کرتی ہے؟ اس وقت کیا ہوا تھا؟ تو آنسر ہے اس کا، دی سیکنڈ رنکل ریپرزینٹس دا سفرنگ دیٹ مدر وینٹ تھرو when the poet was in her womb, and the third wrinkle represents the motherly love and care that the mother gave to her son when he sucked from her breast۔ یہ سیکنڈ رنکل کب پڑی ماں کے چہرے پہ؟ اس وقت پڑی جب ایک بچہ اپنے ماں کے کوکھ سے جنم لیتا ہے۔ جب وہ اپنے کوکھ میں جنم لیتا ہے تو یہ سیکنڈ رنکل اسی وقت ماں کے چہرے پہ پڑی، اور جو تھرڈ رنکل ہے یہ اس وقت پڑی جب بچہ اس دنیا میں آیا، پیدا ہوا، تو جو ہی اس نے ماں کے بدن سے، ماں کی چھاتی سے دودھ پینا شروع کیا، سکٹ فرام ہر بریسٹس، یعنی کہ اپنی ماں کی چھاتی سے جب دودھ پینا اس نے شروع کیا، تو یہ جو تھرڈ رنکل ہے یہ اسی ٹائم ماں کے چہرے پہ ظاہر ہوئی۔ سیکنڈ کب ہوئی؟ جب ایک بچہ اپنی ماں کی کوکھ سے جنم لیتا ہے، کوکھ میں ہوتا ہے، تو سب سے پہلے بچہ کوکھ میں پیدا ہوتا ہے، اس کے بعد جب وہ دنیا میں آیا تو اس نے اپنی ماں کے بدن کا، ماں کی چھاتی کا دودھ پیا، تو جو تیسری رنکل ہے یہ اسی ٹائم ماں کے چہرے پہ آئی۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہوپ آپ کو سمجھ آئی ہوگی جو یہ رنکلز کب اور کس وقت شاعر کی ماں کے چہرے پہ پڑی۔ تو اس نے اپنے ماں کے چہرے کی جھریاں گنی اور ٹائم پہ ٹائم اس نے ان کو ایکسپلین کیا کہ یہ فرسٹ رنکل کب پڑی میری ماں کے چہرے پہ، اور سیکنڈ کب پڑی، تھرڈ کب پڑی۔ تو پھر سے میں آپ کو یہاں پہ ریپیٹ کرنا چاہتی ہوں تاکہ آپ آرام سے اس کو اپنی نوٹ بک پہ اٹھا سکو گے۔ ہاؤ مینی رنکلز ڈز دی پوائٹ فائنڈ آن دا مدرز فیس؟ Answer, the poet finds 4 wrinkles on his mother's face.
What does the first wrinkle represent? The first wrinkle on the face of the poet's mother represents the pain that she had at the time of departure from her parents. What do the second and the third wrinkle represent? Answer is इसका the second wrinkle represents the suffering that the mother went through when the poet was in her womb, and the third wrinkle represents the motherly love and care that the mother gave to the son when he sucked from her breast. यानी कि जब एक माँ अपने बच्चे को जन्म देती है तो उसका ख्याल रखती है, उसकी देखभाल करने में तो तीसरे रिंकल उसके चेहरे पे आ जाती है। डियर स्टूडेंट्स, होप कि आपने इन क्वेश्चंस को यहाँ पे जो मैंने लिखी है इनको अच्छी तरह से समझा होगा, तो आप आराम से अपने नोटबुक पे इनको उतार सकोगे। अल्लाह हाफिज़।